آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھنے گونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لگن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام
امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندر جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے بنی اسرائیل دا تذکرہ بیان کردے ہویا اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل دی حالت اور کیفیت اس طرح دی کہ بہت سارے معجزات، بہت ساری چیزاں جڑیاں انہاں لوگاں نے اپنی اکھاں دے نال دیکھیاں، مشاہدہ کیتا، صرف سنیا نہیں بلکہ دیکھیا بھی، اور اس دیکھن دا چاہیدہ یہ ہے کہ انسان تے اثر ہوئے۔ اور اتنی بڑی نشانیاں جو نشانی اللہ پاک دی قدرت دی کہ ایک بندہ قتل ہویا ہے، اکھاں دے سامنے وہ بندہ زندہ ہو کے اپنے قاتل دا دس کے پھر فوت ہو رہا ہے۔ کیا یہ معمولی بات سی یا عام بات سی کہ ہر کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی نشانی دے کے چاہیدہ تے سی کہ دل نرم ہو جاندے، دلاں تے اثر آ جاندا، اور مقصد بھی نشانی دکھان دا ہے سی تاکہ تسی عقل تو کام لو، عقل تو آڈی سمجھ اندر بات آ جائے اور تسی سمجھ جاؤ۔ لیکن دلاں دی کیفیت کچھ اس طرح دی کہ انہاں دے اندر نرمی آن دی بجائے انہاں چ سختی آئی، اور سختی مراد ہوندے تو یہ ہے ہدایت دا یا کسی نشانی دا دل تے اثر نہ ہونا، اور اچھی بات واسطے دل دا بند ہو جانا، اور دل دا نہ پگھلنا، حق نو قبول کرنے واسطے دل دا تیار نہ ہونا،
یہ دل کی سختی اور تسبیح بھی اللہ ذو الجلال نے ایسی دیتی کہ معمولی سخت نہیں ہوئے کہ ہلکے پھلکے سخت ہوئے ہوں. امام راضی رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ ایک چیز دے اندر جدو دوسری چیز دا اثر قبول کرن دی صلاحیت ہوئے تے کسے وجہ تو وہ اثر قبول نہ کرے اندے تے اثر نہ ہوئے تے انہوں عربی دے اندر کاسی کہہ دیں. اور یہ کوئی کفیت انسان دے دل دی کہ چیز دا دلائل دا اثر قبول کرن دی صلاحیت ان دے اندر موجود ہے، مگر ایسیاں چیزاں جن دی وجہ تو یہ دل تے اثر ہو نہیں رہا، اس وجہ تو اللہ ذو الجلال نے تشبیہ دیتی کہ اس دل دی کفیت کہ انہیں بڑے بڑے دلائل اللہ ذو الجلال دی قدرت دے انیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں دے کے دلوں دے کوئی اثر ہی نہیں، بالکل کفیت ایسی عجیب و غریب تے دھیان میرے وال اور رب دے قرآن وال سون وال نہیں، توجہ ادھر میرے وال رکھیو. اگر اللہ ذو الجلال نے ٹائم نہ لے ہی آندا ہے تین دا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی طریقے نہ ثواب ضائع ہی کرنا ہے. اللہ نے قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے نے توڑا حال کی ہے اور کس طرح دے تسی لوگ جے انیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں ویکھ کے بھی تواڈے دل جڑے نے کس طرح دے نے کفیتاں دل دیاں کنج دیاں نے چاہیدا تے سی انہاں تے اثر ہوندا انہاں اندر نرمی آندی کسے چیز نو قبول کرن واسطے تیار ہو جاندے، مگر اللہ فرماتے نے اتنی بڑی نشانی تانوں ہو نہیں دکھائی ہے، زیادہ دیر نہیں، پہلے بھی بڑیاں بڑیاں نشانیاں سنتے آ رہے ہو اور اتھے بھی اللہ نے نشانی دکھائی اپنی قدرت دی بہت بڑی. فرمایا ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے تواڈے دل من بعد ذالک اردو بار بھی فہی کالحجارۃ بس وہ سخت کس طرح ہوئے؟ فرمایا پتھر دی طرح سخت ہوئے او اشد قسوہ بلکہ پتھر تو بھی زیادہ سخت ہو گئے. انہا پتھر دل اتنے سخت دل ہو گئے کہ جنہ تے کوئی اثر ہی نہیں دا. فرمایا تواڈے دل تے پتھراں طرح سختی اس تو بھی زیادہ سخت ہو گئے بلکہ انہاں پتھراں نالوں بھی تواڈے دل سخت ہو گئے. اگے اللہ ذو الجلال نے پتھراں دی کیفیت بیان کیتی ہے کہ پتھر ہے تے پتھر ہے لیکن انہاں پتھراں اندر بھی کیفیتاں دیاں موجود رہے. اللہ فرماندے نے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا پتھر جو ایسے پتھر بھی نے جڑے پھٹ دے نے تے اوندے چوں نہراں جاری ہو جاندیاں نے، نہراں دا پانی جاری ہو ساری ہو جاندا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
پتھر بھی ہے نے جڑے پھٹ جاندے نے تے انہاں چوں پانی دا چشمہ جاری ہو جاندا ہے اور اللہ فرماندے نے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک پتھراں چو ایسے پتھر بھی نے کہ جڑے پہاڑ دی چوٹی تو رب دے ڈر نال نیچے گر جاندے نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں جڑے تسی عمل کر رہے ہو اللہ ذوالجلال نے انہاں دے دل دی کیفیت نو بیان فرمایا کہ کیسے تسی عجیب لوگ جے انی بڑیاں نشانیاں دیکھن دے باوجود بھی تسی ٹس تو مس نہیں ہوئے تہاڈے تے پورا اثر ذرا اثر نہیں ہویا بلکہ چاہیدا اسی نے بڑے دلائل دے کے نشانیاں دے کے دل پگھل جاندے دلاں تے اثر آ جاندا دل بات نو قبول کرن واسطے تیار ہو جاندے منن واسطے جھک جاندے اللہ دے مطیع اور فرما بردار ہون واسطے تیار ہو جاندے اور تین کفیدہ اللہ نے فرمایا اے نہیں فرمایا کہ تہاڈے دل جڑے نے او لوہے دی طرح ہو گئے لوہا ایسی چیز ہے جڑا پگھل جاندا ہے اگر پتھر پگھلدا پتھر دی طرح لیکن فرمایا پتھر تو بھی سخت بلکہ سخت اللہ دے قرآن نے جیسی تشبیح دیتی اور کس طرح دی انہاں دی کم بختی سمجھا دیتی فرمایا بل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ بلکہ اس تو بھی زیادہ شدید قسم دا سخت حملہ یہ اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا اور چاہیدہ سی اتنی بڑی نشانی وے کہ فوراً اللہ وال چک جاندے فوراً توبہ استغفار معافیاں منگ لیندے مگر انج دا معاملہ نہیں انج دا جذبہ ہی دل چ پیدا نہیں ہویا تے یاد رکھو جدو دلاں دی کیفیت اے ہو جائے جس بندے دے اندر انج دی کیفیت آ جائے جس امت دے اندر انج دی کیفیت آ جائے تے سمجھو پھر وہ معاملہ بربادی والا ہے تباہی والا بربادی والا معاملہ ہے جدو علامت انجدی بن جائے کہ دل دے کوئی اثر ہی نہیں ان قبول کرنے واسطے کسی چیز نو تیار ہی نہیں دا تے پھر سمجھو کہ بربادی ہے فنا ہے ان دے اندر خرابی آ جائے گی یہ چیز کسی بھی دل اندر پیدا ہو جائے کہ دو کفیتاں تے غور کرنا ہے ایک دل دی سختی تے اور پھر اندہ علاج کی ہے دل دی نرمی دیا نشانیاں کی نے اور دل دی سختی دیا نشانیاں کی نے اگر دل دی سختی دیا نشانیاں تے غور کرا تے جڑیاں موجود نے مفسرین نے لکھی ہیں کچھ دی نشاندہی کی تھی ساری موجود نے ساڈے اس قوم اگر تشبیح اللہ نے اس طرح دی دیتی ہے تے پھر یاد رکھو ساڈے دلاں دا حال بھی ماڑا نہیں دا ساڈے دلاں اندر بھی نرمی والی باتاں نہیں بلکہ سختی والے انداز موجود نے اللہ کے اللہ ذوالجلال نے ایسا پتھر جڑی ٹھوس مضبوط چیز ہے ان دے اندر بھی اثر قبول کرن دیاں صلاحیتاں رکھیاں نے میں چند ایک دلائل انشاءاللہ دیواں گا یاد رکھو دلاں دی سختی دے نقصان کی نے کہ جدو دل سخت ہو جائے گا دل اندر زیادہ سختی آ جائے گی یہ ذرا غور کرے آجے باتاں پہ ادو قوم اندر حسد آ جائے گا حسد سڑنا اور اس طرح لوگوں دے اندر ادو بغض آ جائے گا بغض نماز انہوں چھڑنا آ جائے گا اور اس طرح زکوٰۃ نہ دینا آ جائے گا جمعہ دا ضائع کرنا آ جائے گا سود کھانا آ جائے گا غیبت آ جائے گی زناکاری آ جائے گی حرام کھوری آ جائے گی اس طرح کی علامتیں آ جائیں گی جو دل سخت ہوئے گا اور اگر یہ چیزاں نوٹ کر لیا جان
غور کر لیا جائے کہ کیا آج یہ معاشرے اندر موجود نہیں؟ کیا آج یہ معاشرہ اس بات تو پاک ہے؟ معاشرے اندر خرابی موجود نہیں؟ ذرا غور کر لو اس بات پہ. اگر حسد کی بات کراتے حسد کتنا زیادہ جناب بھرا نو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں. دور دے رشتے دار دے دور دے ایک نو اللہ نے زیادہ نواز رہا ہے اور دوجا جناب سڑی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے. برداشت ہی نہیں کہ اندے کول اتنا میرے کول کی ہے. حسد دی بیماری آ جائے گی. بغض آپس دے اندر بغض نفرت دے معاملے آ جان گے. نماز دے چھڈن دے معاملات دیکھ لو, زکات نہ دین دے معاملات دیکھ لو, اور جمعے نو ضائع کرنا دی پرواہ نہ کرنی, اینو چھڑ دینا جناب ٹس تو مسن ہونا کسی دلیل تے. اور اس دن یا کفیتا تے غور کر لو اور سودی معاملہ سود نظام لو اور سودی معاملات نو دیکھ لو. اور غیبت کرنا عدم موجودگی اندر کسی دے خلاف گلا کرنی اور اس معاملے نو دیکھ لو. بدکاری دے دور بدکاری دے اڈے موجود اور اسی طرح حرام خوری دی پرواہی کوئی نہیں. جدو یہ چیزاں آ جان گیا سمجھو کہ دل سخت ہو گئے نے, دل سخت. اللہ فرماندے نے ثم قسد قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار. اللہ کے پتھر ہے تے پتھر ہے مگر ان دے اندر بھی اثر قبول کرن دی صلاحیت موجود ہے. دادی تے پھٹے ہیں چادی تے نہراں جاری ہوئی ہیں, ان نے بھی منیا تسلیم کیتا ہے, ان دے اندر بھی اثر قبول کرن دی صلاحیت موجود ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. وہ پتھر ہی تے ہے پہاڑاں دی چوٹی تے دیکھو تھلے نہیں, بلندی تے جا کے سارے پہاڑ نو چیر کے سارا پہاڑ پھٹ جاندا ہے تے چوٹی تے جا کے پانی دا چشمہ جاری ہو جاندا ہے. ان نے بھی تے اثر قبول کیتا ہے نا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ پتھر ہی تے ہے جو اللہ دی ڈر دے نال اللہ دے خوف دے نال گرن والا پہاڑ دی چوٹی تو اگر اللہ دے قرآن دے دلائل تے غور کرا بڑیاں ساریاں باتاں موجود نے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان اگر میں سامنے رکھا تے دلائل دس دے نے, دلائل سمجھان دے نے کہ یہ چیزاں ہے تے سخت ضرور نے مگر ان اندر بھی ایک قسم دا احساس موجود ہے, شعور موجود ہے اور ان اندر بھی ادراک اس قسم دا موجود ہے اور یہ اثر قبول کر دے نے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس واسطے ایک موقع دے فرمایا آقا علیہ السلام نے احد پہاڑ وال مخاطب ہو کے اور احد پہاڑ نو مخاطب کر کے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. میرے آقا فرمان دے نے اے پہاڑ احد پہاڑ جڑا ہے ھذا جبل, اے احد پہاڑ جڑا ھذا جبل یحبنا. میرے آقا فرمان دے نے اے احد پہاڑ جڑا ہے ساڈے نال محبت کردا ہے, ساڈے نال محبت کردا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے فنحبہ, اور اسی دے نال محبت کرنے ہے پتھر سارا پہاڑ ہے پتھر دا پہاڑ ہے. میرے آقا فرماندے نے یہ ساڈے نال پیار کردا ہے اسی این دے نال پیار کرنے تے انسان ہو کے نہ کرے, انسان ہو کے
دیکھوے میں سمجھدار ہاں دنا اور فہم و فراست دا مالک ہاں اور میرے پیغمبر دی عظمت نو نہ سمجھے شان نو نہ سمجھے مقام نو نہ سمجھے احترام نو نہ سمجھے ایسے انسان نو کرنا کی ہے ایسا انسان اور جن دے نالوں بہت پہاڑ نہیں چنگا میرے آقا فرماندے نے ساڑھے نال پیار کرتا ہے اور میرے آقا فرماندے نے سی ان دے نال پیار کرنے اور اس تو بھی کمال دی بات میرے پاک پیغمبر دی پیاری زبان چو نکلی میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا آقا فرماندے نے انی لا عارف حجرا بے مکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف الان بڑی قیمتی حدیث توجہ میرے وال سر چکاؤ نہیں توجہ میرے وال کرو میرے آقا علیہ السلام نے کنے پیارے فرمان دے میرے آقا فرمان دے نے انی لعارف حجرا بے شک میں اس پتھر نو پہچاننا بے شک میں اس پتھر نو پہچاننا بے مکہ تا جڑا مکہ مکرمہ اندر کانا یسلم علیہ میرے آقا فرماتے نے کانا یسلم علیہ اور جڑا پتھر ہو کے تے میں نو سلام کردا سی جڑا پتھر ہو کے مینوں سلام کردا سی تے کدوں دی گل ہے آقا فرماندے نے قبل ان ابعث فرمایا کہ میں نبی اجے بنیا نہیں سی اجے مینوں نبوتاں نہیں ملیاں سی اجے اللہ نے مینوں مبعوث نہیں کیتا سی تے مکے دے اندر پتھر جڑا مینوں سلام کردا سی انی لعارف الان فرمایا میں اس پتھر نو ہون بھی پہچان اجے نبوت نہیں ملی میرے پیغمبر نو تے اے پتھر میرے پیغمبر نو سلام کردا ہے تے بندیاں نال واہ پیا تے بندیاں نے کی کیتا سوائے قسمت والے جنہاں دے نصیب بلند سن مقدر بلند سن انہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے جڑ گئے میرے پیغمبر دے نال مگر دشمنی کیتی تے کنا انسان نہیں سی ہو اور جنہ ویر کمائے زبان چلائی ہاتھ چلائے ہاتھ لے آدھنا پریشان کیتا ہو انسان نہیں سی کیا وہ پتھر تو بدتر نہیں کہ وہ پتھر ہو کے میرے پیغمبر نو سلام کرے اے انسان ہو کے میرے پیغمبر دی اندر دشمنیاں کمائے میرے آقا فرماتے نے میں جاننا پہچاننا اس پتھر نو وہ پتھراں دے وچ بھی احساس موجود ہے ادراک موجود ہے انہاں پتھراں دی بات صحیح مسلم دی حدیث ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی کہور بات جو فرمایا جے میرے آقا فرماتے نے حجر اسود دے متعلق میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس حجر اسود نو بولن واسطے زبان عطا کرے گا اور دیکھن واسطے اللہ دو اکھاں عطا کرے گا بولن واسطے زبان دے گا دیکھن واسطے اللہ دو اکھاں دے گا اور حجر اسود کی کرے گا کان یشہد میرے آقا فرماندے نے کان یشہد علی من استسلمہ یشہد علی من استسلمہ بے حق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ثواب دی غرض دینا حالت ایمان دے اندر انہوں بوسا دیتا ہوئے گا اللہ نصیب کر دے ثواب دی گردنال حالت ایمان اندر جس بندے نے انہوں بوسا دیتا ہوئے گا میرے آقا فرماتے نے اے حجر اسود ہوندے حق اندر گواہی دے گا پتھر نہیں ہے ایک پتھر ہے
اور اللہ ذوالجلال نے ایک دے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے پہچانے گا کہ انہیں مینوں بوسا دیتا ہے حالت ایمان اندر ثواب دیگر دے نال اور کل قیامت دے دنوں دے بارے اندر پتھر ہو کے تے گواہیاں دے گا. اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پیغمبر دی عظمت نو سمجھن والے اور انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقاں نے اور باقیاں دے نال پتھر بھی موجود نے جنہ میرے پیغمبر دی عظمت نو سمجھیا میرے پیغمبر دے مقام نو سمجھیا. اور آئیو دیکھو اللہ دے قرآن دے دلائل کی نے. اللہ دے قرآن نے ایک مقام تے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال بات نو سمجھایا. سورہ بنی اسرائیل اور اس سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ دے قرآن نے اخیر کر دی تھی اس بات دی. اور اللہ ذوالجلال کی فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. قرآن دی تلی توجہ کرے اجے ایتھے انسان کی ڈاپے حصے اینو کوئی نہیں کوئی اثر نہیں کسے بات ہو رہا مگر ہے کہ یہ اللہ نے مخلوق ایسی بنائی. فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. فرمایا تسبیح کر دیے تسبیح اللہ ذوالجلال واسطے کون. فرمایا اللہ دے آسمان ستے دے ستے اور زمینہ بھی تے جو کچھ اندے چ موجود ہے ومن فیہن جو کچھ موجود ہے. کیا سارے جاندار ہی ہیں باقی چیزاں نہیں جمادات موجود نے نباتات موجود نے حیوانات موجود نے چرند پرند نہ جانے کس طرح دی مخلوق موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں ستے آسمان اور زمین جو کچھ ان دے اندر موجود ہے یہ سارے دے سارے تسبیح کر دینے. اور قرآن کی کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز ایسی نہیں اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح کر دی کندی اللہ ذوالجلال دی. اللہ بھی تسبیح کر دی ہر چیز دلیل قرآن جو دے رہا ایت نمبر 44 سورہ بنی اسرائیل سپارہ 15 قرآن اللہ دا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا اللہ فرمان دے رہے لیکن تو اٹھی سمجھ اندر ہونا دی تسبیح آندی. انہا مطلب ایڈیو کر دے نہیں قرآن کہہ رہا کر دے لیکن اسی انسان ہو کے انہاں دی تسبیح سننے ہو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے مگر فرمایا کر دی ہے لیکن تو ہٹا حال کی اللہ یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم تسی انہاں دی تسبیح نو نہیں سمجھتے انہو کان حلیما غفورا بردبار بھی ہے وہ بخشن والا بھی ہے. اور اگر ہر چیز تے تسبیح کرے مگر بندہ نہ کرے کنے انسان نے جڑے غافل نے اور کنے انسان نے جڑے رب دی یاد تو غافل نے تے کیا باقی چیزاں پھر انہیں تو چنگیاں نہیں. ایسے انسان تو جڑا رب نو یاد ہی نہ کرے ہر چیزوں نو یاد کرے اور انسانوں کے یاد نہ کرے. اور اگر یہ دنیا اگر پڑھا تے قرآن نے پیار نو کیسی باتیں فرمائیاں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جدو تو قرآن پڑھنا ہے، میرے محبوب جدو تو قرآن پڑھنا ہے، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تے جڑے لوگ اللہ تے ایمان نہیں لے آندے، آخرت تے ایمان نہیں لے آندے، انہاں دا آخرت تے ایمان نہیں، تیرے تے انہاں دے درمیان میں رب ایک پردہ حائل کر دے۔ یعنی آقا پڑھن والے ہون تے ایسے بھی سی جنہاں نو قرآن سندا، قرآن کہہ رہے قرآن سندا، اس طرح دا پردہ موجود کہ میرے محبوب قرات تسی کرو، قرآن تسی پڑھو، تے جڑے آخرت ایمان نہیں رکھتے انہاں نو سندا، تے جے آج ایمان نہ ہوئے تے پھر سن سکتا ہے؟ آج اگر ایمان نہ ہوئے پھر سنے گا نہیں؟ سنے گا۔ ایک ایمان نہ سنیا جائے گا، بغیر ایمان تو میرے آقا دا نہیں سنیا کسے ہور دا کی سننا ہے، میرے آقا دا پڑھنا نہیں سن سکے کسی ہور دا کی سنیا جائے گا، اے ایمان دی دولت نال قرآن سنیا جائے گا، ورنہ تے ایسی چیزاں موجود نے اگر دیکھیا جائے دلائل دی روشنی اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ صحابہ کرام نے کی بات بیان فرمائی، صحابہ فرماندے نے اسی آقا علیہ السلام دے نال کھانا کھا رہے ہیں، آقا دے نال کھانا کھا رہے ہیں، تے کھانا کھاندے ہاں تسبیح کردے ہاں، کھانے جو اسی آواز سنی، کھانے جو تسبیح دی آواز سنی کھانے دے وچوں، تے کھانا جاندہ سی، کھانے جو تسبیح دی آواز سنی، اور دلیل بخاری اندر موجود ہے، آپ پیغمبر دے یاراں نے اے حالات دیکھے کہ آقا علیہ السلام اسی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور تسبیح دی آواز کھانے جو آئی، اور اس طرح حدیث بات موجود ہے چونٹیاں جیڑیاں نے اے بھی اللہ دی تسبیح کر دیاں نے، چونٹیاں بھی اللہ دی تسبیح کر دیا نے، اور اللہ ذوالجلال نے اے پہاڑ سارے کارے نے پتھر دے، پہاڑ نے پتھر دے، یہ مالک جدو کم لین پہ آ جائے، حضرت داؤد علیہ السلام دا نام سنیا ہوئے گا، تے اللہ دے قرآن نے کی نص پیش کی تھا، اللہ فرمان دے نے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ اللہ فرمان دے نے میں رب نے داؤد علیہ السلام دا اینا پہاڑوں فرما بردار بنا دیتا، اینا پہاڑوں میں داؤد علیہ السلام دے نال فرما بردار بنا دیتا، تے کر دے کسی یسبحنا بالعشی والاشراق، تے اے پہاڑ جڑے نے جویں داؤد علیہ السلام تسبیح کردے نے انہاں نال صبح شام اے بھی تسبیح کردے نے، اے پہاڑ دے نے، پہاڑ دیکھو پتھر دے نے، مگر اے داؤد علیہ السلام دے نال صبح شام تسبیح کر رہے نے، صبح بھی رب دیاں پاکیاں شام نو بھی پاکیاں، مگر بندہ ہو کے اس رب دے نال شریک بنا رہے ہیں، اے پہاڑاں دے نے او پاک ہے، ہر عیب نقص کمی کوتاہی تو پاک ہے، مگر انسان ہو کے انہوں پاک منن نو تیار، انسان دی عقل ہے، انسان ہو کے انہوں پاک منن نو تیار نہیں، بلکہ انہوں نے شریک ٹھہران نو تیار ہے، طرح طرح دیا گلاں کرن نو تیار ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ میرے پاک پیغمبر اسلام دی ذات گرامی دے بارے اندر دیکھ میرے پیغمبر دا کیسا صدمہ تے کیسی جدائی ہے، آج انسانوں کے قدر کوئی نہیں، انسانوں کے سمجھنو تیار نہیں دا، اور ادھر جناب ایک ٹیک لائی ہے، میرے آقا نے تنے تے ٹیک لائی ہے، حدیث سنی ہے بڑی مشہور بات ہے، جدو مسجد نبوی ہے میرے آقا علیہ السلام دے واسطے جو ممبر نہیں بنایا گیا، آقا علیہ السلام
السلام کھڑے ہوندے نے تے کھجور دا تنا ہے تے ایندے تے ٹیک لا کے میرے آقا خطبہ دیندے نے، ٹیک لا کے سہارا لے کے میرے آقا خطبہ دیندے نے تے جدوں میرے آقا علیہ السلام واسطے ممبر بنا دیتا گیا تے انہوں پیچھے ہٹا دیتا گیا تے صحیح حدیث اندر بات ہے وہ انج روندا سی جویں بچہ روندا، انج روندا سی جویں بچہ روندا ہے تے کیا یہ جاندار سی؟ اینو احساس سے ہو گیا میرے پیغمبر دی جدائی دا، مگر کنے بد قسمت لوگ موجود نے انسانوں کے میرے پیغمبر دی جدائی دا احساس ہوندا، یہ احساس ہوندا تے پھر چھڑ کے اور پاسے جاندے، میرے پیغمبر دی ذات گرامی نو چھڑ کے پھر اور پاسے جاندے، اگر یہ احساس ہوندا انہاں تے احساس ہونا بھی نہیں رہا کہ میرے پیغمبر دی قیمت کی ہے، دی عظمت کی ہے، او پیغمبر دے ہوئے او پتھرانو کلمہ پڑھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او پتھرانو کلمہ پڑھایا محمد، گنگیانو بولن سکھایا محمد، جہنم کنارے کھڑیاں ہویانو، جہنم کنارے کھڑیاں ہویانو، صحیح رستہ آکے دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اپنے آنو دے سینے اے ہر کوئی لانگا، اپنے آنو سینے تے ہر کوئی لانگا، یتیمانو سینے لگایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، میرے پیغمبر دا احساس اگر نوٹ کرنا چاہتے ہو اینا چیزاں تو نوٹ کرو، کہ اینا پتھران دے گولوں نوٹ کرو، اس تنے دے گولوں نوٹ کرو، تو انسان ہو کے ادھر ادھر چکا ماردا پھرے میرے پیغمبر نو چھڑ کے، اور تیری انسانیت تے افسوس کیتا جا سکتا ہے، اور انسان ہو کے تینوں پہچان نہیں ہو سکی میرے پیغمبر دی عظمت کیے، مقام کیے، احترام کیے، عزت کیے، شان کیے، انہی بلندیاں والے کہ تنا جندی جدائی نو برداشت نہیں کر سکیا، یہ تو انسانوں کے جدائیاں باندیاں کوشاں کر رہے ہیں، اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے دلوں دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولے کا آن والا آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہنے لگا، سونے محبوب جی دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے، تے ان دی نرمی دا کچھ دسو، دل دی سختی دا جدو دسیا تے میرے پاک پیغمبر کو علاج کروانا آیا، پوچھنا آیا تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنیا یہ کہہ رہا میرا دل بڑا سخت ہے، ساڑھے دنی نا سر فرمایا سویا دل بڑا سخت ہے، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے مسکین نو کھانا کھلا کر تے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر، دو باتاں فرمائیاں، اور انسان مسکین دے بارے جو سوچے کہ حالات ہمیشہ بندے دے ایک جیسے چار آنے آ جا تین مطلب یہ کہ بندے نو بندہ نہ سمجھا جائے، حالات ایک جیسے نہیں، آج تو مسکینہ نو تکے دے میں پرواہ نہ کریں، انہوں نے چھڑکیں، عذر کریں، بہانے کریں، ٹال مٹول کریں، کہ کتے نہ وقت آیا کرنا کہ خود مسکین بننا پہ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں تیرا دل سخت ہے دونوں انج نرم کر، مسکین نو کھانا کھلایا کر، اور اس یتیم دے سر دے پیار دیا کر، جندہ باپ جدائیاں دے گیا،
ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، چھوٹا جہا بچہ، معصوم جہا بچہ جڑا بول نہیں سکتا، دس نہیں سکتا، جنوں اپنے نفع نقصان دا پتہ ہی نہیں دا، کدے اس یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر کے اودیاں کفیتاں نوٹ کریا کر، اور اودی او کفیت اودی دل بیتی جو دے نال من بیتیاں ہو رہی نے، نہ جانے کنج کنج دے خیال اس یتیم اندر آندے نے، اور اس یتیم دے اندر کس قسم دیاں سوچاں دیاں ہون گیاں، تے جدوں دے سر تے ہاتھ پھیرے گا سخت دل نرم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے نسخہ دسیا، نسخہ، اور اسی طرح اگر دیکھا جائے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا حدیث اندر، فرمایا میرے پیغمبر نے زیادہ ہنسیا نہ کرو، زیادہ ہنسیا نہ کرو، کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ ان دے نال بندے دا دل مردہ ہو جاندا ہے۔ پرواہ ہے اس بات دی؟ آج نہ جانے موبائل دے کس طرح دے گندے بےہودہ مذاق، اور صرف ہسان واسطے، خوش کرن واسطے چور تو چور بول کے ریکارڈ کیتے گئے، بنائے گئے، تے اے ویکھ کے ہسی جا رہے ہیں، خوش ہوئی جا رہے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے منع فرمایا دل مردہ ہو جائے گا، دل مردہ ہو جائے گا، اور ان دل جڑا ہے ان دے اندر حساسیت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی بات نو بیان فرمایا، میرے آقا فرماتے نے میرے دل تے بھی کدے کدے غفلت جی آ جاندی ہے، میرے دل تے بھی ظاہر کفیت ایک جیسی نہیں رہتی ہے، میرے دل تے بھی کدے کدے غفلت جی آ جاندی ہے، تے میں اس واسطے ایک دن اندر 100 دفعہ نا استغفر اللہ، ایک دن اندر میں 100 دفعہ نا اللہ میں معاف کر دے، اللہ میں معاف کر دے، تے جنہ دے تیری غافر رہے انہوں نے پرواہ کوئی نہیں، یہ تے نا کسے وقت ایسی کفیت، تے اینا اہتمام ہے ایک دن اندر 100 دفعہ رب کو معافی منگی جا رہی۔ کون منگا رہے؟ سردار انبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہ دے دل رہ نہیں غافل، کسے چیز دی پرواہ نہیں، فکر ہی نہیں، ٹس تو ماسی نہیں، جو دے شاید ایک دفعہ بھی استغفر اللہ 24 گھنٹے جنان دے ہوں، یہ ایک دفعہ بھی معافی مانگتے ہیں، ادھر اہتمام کیا اور ساڈا حال کی کہ 100 دفعہ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں استغفر اللہ کہ میرے پیغمبر معصوم عن الخطا نے کمی نہیں، غلطی نہیں، کوتاہی نہیں، ان دے باوجود کدے کدے اس طرح دا دل دی کفیت بندی ہے، غفلت دا پہلو آندا ہے، تے میرے آقا انہا اہتمام کر دے، انہا اہتمام۔ اور آؤ دوستو کدے غور کریا کرو انہا چیزاں تے، میرے پیغمبر دی ذات گرامی نے کنج دیاں باتاں دا اہتمام فرمایا، اس واسطے بابا جی تڑپے تے بات بڑی پیاری کر گئے میرے پیغمبر دے حوالے دے نال، سمسام تو آکے سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں، سمسام تو آکے سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں، جندی عمر دی قسم خدا کھاوے، جندیاں انگلیاں جنوں چیر دیاں، میرے پیر دے دیکھ کمالانو، میرے پیر دے دیکھ کمالانو، کہ پہاڑ محبت کر رہے ہیں، پتھر سلام کر رہے ہیں، اے تنا جدائی دے صدمے چرو رہے ہیں، میرے پیر دے دیکھ کمالانو، جن گل نال لایا بلالانو، صحیبہ تے سلمانانو،
اور صحابہ تے سلمانہ نے وہ ملیاں اس دل میر دیاں سمسام دعا کے سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیاں کدے ہاتھ پھیرے کدے تھوک لاوے کتے ہاتھ پھیرے کتے تھوک لاوے اوے فضل بیمار شفا پاوے کتے ہاتھ پھیرے کتے تھوک لاوے اوے فضل بیمار شفا پاوے کسے موڑے نہ آوے جو آوے کسے موڑے نہ آوے جو آوے تم جگ وچ اوندی تاثیر دیاں سمسام دعا کے سن سجنا جے گلا سننی آئی مدنی پیر دیاں اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دے نال اور رب دے قرآن دی دلیل دے نال اس بات کو ثابت کیتا کہ انہاں پتھراں اندر جمادات اندر بھی ایسے احساس موجود نے. آئیے ایک رب دے قرآن دا ہر مقام نوٹ کرو. اے سورہ حشر قرآن اللہ ذوالجلال دا ہے کہ این دی دلیل سن کے تو تے ٹس تے مس نہیں ہوندا اور تینوں تے پرواہی کسے بات دی نہیں دی مگر اللہ ذوالجلال نے کی اعلان کیتا قرآن اندر. اللہ فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن اگر اسی اس قرآن نو نازل کر دیں دے اگر اسی اس قرآن نو نازل کر دیں دے علی جبل پہاڑ دے قرآن نو اللہ فرمان دے نے نازل کر دے لرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. تے پہاڑ جیڑا ان دی خشیت تو ریزہ ہو جاندہ اللہ دے ڈر تو او پہاڑ جن دے تے قرآن نازل ہوندا اللہ دے ڈر تو پہاڑ ریزہ ہو جاندا. مطلب کہ یہ ان دے اندر احساس موجود ہے رب دے ڈر دا احساس موجود ہے تے تالی تے ریزہ ہونا سی. جے ڈاری نہ ہوندا تے ریزہ کیوں ریزہ اس واسطے ہونا سی. فرمایا ان دے اندر گویا کہ کیفیت احساس موجود ہے متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا. اللہ فرمان دینے مثالہ سی اس واسطے بیان کرنے کنہ واسطے لِلنَّاسِ لوگوں واسطے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ جڑے نے غور و فکر تو کم لین والے بن جان. اللہ ذوالجلال نے بات کہہ کے بات میں سمجھا دیتا کہ ان اندر پہاڑ اندر بھی ایسا احساس موجود ہے. دادی دی اللہ دے قرآن نے بات کیتی ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ. پتھراں جو ایسے پتھر بھی نے جڑے رب دے ڈر نال گر جاندے نے رب دے ڈر نال تے بندہ ہو کے رب دے ڈر نال چکے نہ سجدہ نہ کرے او دے حکماں دے سامنے سرکشی بغاوت ضد حد نرمی کرے
کہ وہ پتھروں کے ڈرے اللہ دے نام دے گولو اس مالک دے حکم دے گولو ڈرے. ذرا سوچو اس غور و فکر کرو اس بات پہ. فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور اللہ دے قرآن نے آخری بات بڑی پیاری کی تھی آخر تے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر وہ اللہ غافل نہیں جو تسی عمل کر دے دے. اچھے کرو گے تد بھی پتہ ہے تے برے کرو گے تد بھی پتہ ہے. اللہ غافل نہیں جے تسی عمل کر رہے جے. اگر تواڈے دل اندر سختیاں موجود نے تے مفسرین نے لکھے ہے ایندا علاج ہے عبادت دے اندر خلوص پیدا کیتا جائے. عبادت دے اندر خلوص اور دن دے ٹائم بھی کثرت نال عبادت کیتی جائے. نماز تہجد دا اہتمام کیتا جائے. رب دے قرآن دی تلاوت نو زیادہ کیتا جائے اور تلاوت جیڑی ہے غور و فکر نال کیتی جائے. نیک لوگاں دی مجلس جیڑی اونوں اپنایا جائے. کھانا کم کھادا جائے. برے کماں تو نفرت کیتی جائے. تقوی اختیار کیتا جائے. جدوں اے چیزاں کران گے تے پھر انشاءاللہ دل نرم ہوئے گا. دل نرم. تے یہ معاملہ سی کہیے کہ نہ عبادت خلوص تے کدھر رہ گیا عبادت واسطے ٹائم نہیں تے دل بھی نرم ہوئے. ایسا ہو سکتا ہے؟ عبادت اس دے اندر خلوص عبادت دی کثرت نماز تہجد رب دے قرآن دی تلاوت صرف تلاوت نہیں اندے تے غور و فکر غور و خوض اور پھر نیک لوگاں دی مجلس. ظاہر بندہ جو انہاں کول جائے گا وہ نیکی دی گل دسن گے. نیک لوگاں دی مجلس اختیار کرنا تے کام کھانا یہ بھی کام بڑا اوکھا کی نماز. کام کھانا جدو بندہ کام کھائے گا نا انہاں کام کھان دا نقصان نہیں جنہ رجے دا نقصان. کام کھانا ہر گناہ تو نفرت تقوی اختیار کیتا جائے. جدو اے چیزاں کرا گے یاد رکھو اے دے نال دل نرم ہوئے گا. سختی دے معاملات بھی سن لے. اگر دل سخت ہے تے اے گناہ اے موجود نے. اور اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو کچھ نسخے میرے پیغمبر نے دسے مفسرین نے جمع کی دیا باتاں. ایک کام کرو گے دل اندر نرمی آئے گی. اللہ مینوں تانوں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیا نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. ایتھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے. اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ آپ بولے. ہر ایک پیغمبر ایہو